چوتھی شرط میرے بھائیوں جو اس آدمی میں پایا جانا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ الفاظ اپنی مرضی سے کہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ کافروں نے، کسی بدماش نے، کسی یہودی اور عیسائی نے اس کے سر کے اوپر تلوار رکھی ہو، کلاشنکوف رکھی ہو، پستل رکھا ہو اور اس کو مجبور کیا ہو کہ وہ کفریہ کلمہ کہے، وہ اللہ کی گستاخی کرے یا اللہ کے رسول کی گستاخی کرے یا قرآن کی گستاخی کرے. اگر اس کے اوپر زبردستی کی گئی ہے، تلوار کی نوک پہ اس کو کفریہ کلمات کہنے پہ مجبور کیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا جو ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کہہ بیٹھے، اللہ کا انکار کر بیٹھے اور اس کا دل یہ کفریہ کلمات کہنے پہ راضی ہو، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن اس آدمی کے لیے معافی ہے جو کفریہ کلمات مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے، جس کے اوپر دھکا کیا گیا ہے، جس کو مجبور کیا گیا ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے اوپر مطمئن ہے، دل اس کا اللہ کو مانتا ہے، دل اس کا اللہ کے رسول کو مانتا ہے، دل اس کا قرآن کو مانتا ہے، لیکن کافروں کے خوف سے، پسٹل کے خوف سے، کلاشنکوف کے خوف سے کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے. فرمایا وہ کافر نہیں ہے، اسے عذاب نہیں ہوگا. امام ابن ابی شیبہ، امام شابی سے، امام طبری، قتادہ اور ابو مالک سے صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی جن کو کافروں نے بہت زیادہ عذاب دیا اور ان کو کفریہ کلمات کہنے پہ مجبور کر دیا اور وہ کہہ بیٹھے اور پھر وہ اللہ کے رسول سے مدد کے لیے آئے تو یہ آیت نازل ہوئی. اور یہاں پہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ڈٹ جائے، کفریہ کلمہ نہ کہے، بلالی سنت کے اوپر عمل کرے کہ جناب بلال کو جب مجبور کیا گیا ان کو دھوپ میں پتھریلی زمین کے اوپر لٹایا جاتا اور گرم اور بھاری چٹان اس کے سینے پہ رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ شرکیہ کلمات کہو، کفریہ کلمات کہو، لیکن وہ نہ کہتے بلکہ آگے سے کہتے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ایک ہے، بلکہ فرماتے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس سے بڑا کوئی کلمہ توحید والا کلمہ ہے تو میں وہ بھی کہنے سے باز نہیں آؤں گا، قتل ہونا برداشت کر لوں گا لیکن توحید کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتا رہوں گا. تو جس کو مجبور کر دیا جائے اور وہ کفریہ کلمہ کہہ بیٹھے تو میرے بھائیوں وہ کافر نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اس کا دل مطمئن ہو اسلام کے اوپر، دل میں ایسی کوئی بات نہ ہو. اور میرے بھائیوں پانچویں وہ شرط جو پایا جانا ضروری ہے اس آدمی میں جس کو آپ کافر کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو مسئلے کا علم ہو، اس کو پتا ہو کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ غلط ہیں. اگر کوئی آدمی کفریہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے، کفریہ عمل کر بیٹھتا ہے لیکن اس کو مسئلے کا علم نہیں ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. اس کی دلیل میرے بھائیوں قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک دو آیتیں یہ ہیں. فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس کی طرف رسول نہ بھیج دیں. اور کہیں فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ کل کو کوئی آدمی یہ عذر نہ کرے کہ میرے پاس اللہ کا دین نہیں پہنچا تھا، میرے پاس اللہ کا کلام نہیں پہنچا تھا، میرے پاس اللہ کی شریعت نہیں پہنچی تھی. فرمایا اس لیے ہم نے رسول یکے بعد دیگرے بھیجے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا يسمع بی من هذه الامة احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم نؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا اس امت کا کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی ہو جس کو میری آمد کا علم ہو گیا
جس کو میری نبوت کا پتہ چل گیا، جس کو میرے رسول ہونے کا پتہ چل گیا، پھر میرے اوپر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس یہودی عیسائی کو اللہ کے رسول کے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی نہیں، وہ جہنمی پھر نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے روز اس کا امتحان ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔